ہے اور یہ تیسری وکٹ ہے جو کہ گر چکی ہے، اور اوپنر سائم ایوب کی بات کی جائے تو 0 اور محمد حارث 3 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ فخر زمان کی جانب سے صرف 17 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے ہیں۔ ٹرانسمیشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور پشاور کا رخ کر لیتے ہیں۔ احتشام خان ہمارے ساتھ ہیں۔ احتشام، کہیے گا کیا دیکھ رہے ہیں آپ مناظر یہاں پر؟ شائقین کرکٹ کتنے پرجوش ہیں؟ بالکل، دیکھیں جس طرح زندہ دلانے لاہور کی طرح جو مہمانوں کی سرزمین ہے خیبر پختونخوا، چونکہ قومی کرکٹ ٹیم میں جو پٹھان کھلاڑی ہیں وہ ان سے بھی کافی توقعات وابستہ ہیں، اس لیے شائقین کرکٹ کی ایک بڑی تعداد جو ہے اس وقت پشاور کے ایک نجی ہوٹل میں یہاں پہ موجود ہے۔ جیسے ہی چوکا لگتا ہے، چھکا لگتا ہے تو وہ اپنی قومی کرکٹ ٹیم کے جو کھلاڑی ہیں ان کو داد دینے کے لیے یہاں پہ تالیاں بجائی جاتی ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جب بھی کرکٹ کا مقابلہ ہوتا ہے تو یہ ایسا مقابلہ ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دلوں کی دھڑکنیں کافی تیز ہو جاتی ہیں۔ جس جگہ پہ ہم موجود ہیں یہاں پہ خواتین بھی موجود ہیں، فیملیز بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں اور ینگسٹرز بھی موجود ہیں۔ پاکستان کے بھارت کے ساتھ جو مقابلہ ہے ایک ایک بال کو یہاں پہ دیکھا جا رہا ہے۔ شائقین کرکٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے میچ سے 3 وکٹیں گزر چکی ہیں لیکن ابھی بھی شائقین کرکٹ کو پاکستان میں اس وقت آیو اسٹیڈیم میں موجود ہوں۔ یہاں پر محکمہ کھیل صوبائی حکومت کی جانب سے ایک بڑی سکرین جو ہے وہ لگائی گئی ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں جو کرکٹ کے شائقین ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ ایک ایک بال کو جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں اور پر امید ہے کہ جو پاکستان جو ہے آج کا جیت کا جو سہرا ہے وہ اپنا سر لیں گے۔ اگر اوورال کوئٹہ شہر کی بات کی جائے تو اس وقت کوئٹہ شہر میں جو سڑکیں ہیں وہ تمام ویران ہے۔ لوگ جو ہے اپنے گھروں میں، مہمان خانوں میں، ہوٹلوں میں جو ہے وہ بڑے بڑے سکرین میں جو ہے اس میچ کو جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں اور اس جذباتی مناظر اگر میرے عقب میں آپ دیکھ سکیں تو سینکڑوں کی تعداد میں جو کرکٹ کے شائقین ہیں وہ موجود ہے۔ بے شک پاکستان کی 3 وکٹیں گر گئی ہے مگر یہ یہی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آج کا جو جیت کا سہرا ہے وہ پاکستان اپنا سر لے گا، کیونکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جب بھی میچ کھیلا جاتا ہے تو جذباتی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس بار بھی کافی جو بلوچستان کے عوام ہیں وہ کافی اس وقت کوئٹہ کے جو شہری ہے وہ کافی جذباتی ہے۔ یہاں پہ اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ فوڈ کھانے پینے کے جو ہے وہ سٹالز بھی لگائے گئے ہیں۔ شائقین کرکٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جب جیتیں گے تو جب پاکستان جیتے گا تب جو ہے ہم کھانے پینے کو بھی انجوائے کریں گے اور اس دن کو بھی انجوائے کریں گے۔ جی صحیح ہے، انجوائے کیا جائے گا۔ سردار حمید، احتشام خان، اصغر سلیمی، آپ تمام ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ یوسف انجم، آپ کیا کہیں گے؟ ٹاس جی کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ، کیا کہیں گے اس پر؟ کیا یہ ٹھیک فیصلہ ہے؟ سعدیہ، میچ شروع ہونے سے پہلے اکثر جتنے بھی ہم نے ماہرین کی باتیں بھی سنی، کھلاڑیوں سے ہماری دوپہر میں آج بات بھی ہوتی رہی، ان کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان کو ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کرنی چاہیے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ اب تک جو 8 میچز آخری میچ یہاں پر ہوئے ہیں دبئی اسٹیڈیم میں، اس میں سے 7 بار وہ ٹیم فاتح رہی جس نے پہلے بولنگ کی ہے۔ صرف ایک بار ایسا ہوا کہ جو بعد میں بیٹنگ کرنے والی جو ٹیم تھی، بولنگ کرنے والی، اس کو فائدہ ہوا۔ تو میرے خیال میں آج ٹاس جیتنا پاکستان کے لیے لکی ثابت رہا، لیکن جو کوئی ڈیسیژن تھا بولنگ کرنے کا، پہلے بیٹنگ کرنے کا، اس سے تھوڑا سا میرے خیال میں تھوڑی مشکلات کا سامنا پاکستان کو ہوا ہے۔ تو آپ کو پتا کہ انڈیا پاکستان کا جب بھی میچ ہوتا ہے تو اس میں ہر لمحہ اچھا یوسف، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں، آپ کی کھلاڑیوں سے بات بھی ہوئی تھی، پھر کرکٹ ایکسپرٹ بھی کہہ رہے تھے کہ بولنگ کرنی چاہیے تھی اور یقینی طور پر ہماری جو اسٹرینتھ ہے وہ بولنگ کی ہے۔ جس طرح کی وکٹ ابھی تک پرفارم کر رہی ہے، ہونا نہیں چاہیے تھا کہ ہم بولنگ کرتے اور یقینی طور پر اٹیک کرتے، ہمیں کامیابی ملتی، ہم نے دیکھا بھی ہے ماضی میں بھی کامیابی ملتی رہی ہے۔ لیکن کیا سمجھتے ہیں پلیئرز کے، خاص طور پہ کپتان کے اور کوچ کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا جس کی بنا پہ یہ فیصلہ کیا ہے؟ دیکھیں شہزاد، اس سے پہلے دانش، اس سے پہلے بھی جتنے میچز ہوئے ہیں پاکستان انڈیا کے درمیان ہمیشہ وہ پریشر سے بھرپور ہوتے ہیں۔ آج کا میچ خاص میچ ہے اور کیونکہ پاکستان ہندوستان کے درمیان جنگ کے بعد یہ پہلی بار دونوں ٹیمیں آمنے سامنے ہیں، تو اس لیے یقینی طور پر جو کوچ ہیں انہوں نے پاکستانی ٹیم کو پریشر سے بچانے کی کوشش کی ہے۔ ان کی یہ حکمت عملی ہو سکتی ہے کہ جائیں پہلے آپ بے خوف ہو کر آپ کھیلیں، اپنی ہٹنگ کریں اور لمبا سکور کریں۔ 150 پونے 200 اگر سکور یہاں پر ہو جاتا ہے اس وکٹ پر تو میرے خیال میں پاکستان اچھی پوزیشن میں آ سکتا ہے۔ اور یہی سوچ تھی جس کے تحت
تحت ہو سکتا ہے کہ کپتان اور کوچ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے، کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی جو بیٹنگ ہے عموماً حالات میں دھوکہ دے جاتی ہے. بالر پھر آتے ہیں پاکستان ٹیم کو میچ جتوانے کے لیے. اکثر جو T20 فارمیٹ اس میں کہا جاتا ہے کہ بالرز ہی آپ کو اپنی پرفارمنس سے بہترین بالنگ کر کے یہ میچ جتواتے ہیں. تو آج لکیلی ٹاس تو جیت لیا تھا اپنا سلمان علی آغا نے، لیکن بیٹنگ کا فیصلہ حیران کن دکھائی دے رہا ہے ابھی تک. گو کہ کچھ جو ڈیمیج ہوا تھا اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی صاحبزادہ فرحان اور فخر زمان نے، لیکن یہ جس قسم کی وکٹ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر اگر آپ یہ سمجھے گے کہ آپ نے ہر بال پہ ہٹ کرنا ہے تو وہ آسان نہیں ہے. اس وکٹ پر بال لو بھی آ رہا ہے، سلو بھی آ رہا ہے. تو یہاں پر جو بیٹرز ہیں ان کو ذرا اپنی پلاننگ، اپنی آنکھیں کھول کر دیکھ کر ہیٹنگ کرنا پڑے گی، عقل مندی کے ساتھ کھیلنا پڑے گا. ہر بال پر آپ سکور نہیں کر سکتے. جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ سوچا اس لیے کہ کیونکہ ایک پریشر گیم ہے تو پریشر ٹیم پہ کم ہو، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس طرح سے پھر آپ نے اوپنرز کو اس طرح سے ٹرین کر کے بھیجا بھی نہیں. سائم ایوب کی شاٹ آپ دیکھیں کیا سلیکشن تھی، پوری پراپر انہوں نے ہٹ نہیں کی، لگا یوں کہ جس طرح وہ کیچ پریکٹس کرانے اور سیدھا ہاتھ میں کیچ تھما دیا. دانش یہ دوسری بار ہے کہ سائم ایوب نے اس قسم کی ان کے اس کو بے وقوفانہ حرکت ہی ہم کہیں گے کہ انہوں نے آتے ہی جس طرح انہوں نے اسٹروک کھیلنے کی کوشش کی ہے مان کے خلاف میچ میں بھی انہوں نے پہلی بال پر ہی بالکل وہ جو نو لک شاٹ اس کو وہ کھیلنے کی کوشش کی. سائم ایوب کو کافی موقع مل چکا ہے، اگر اس طرح کی ان کی پرفارمنس رہے گی تو میرے خیال میں ان کے لیے ٹیم میں جگہ برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا. گو کہ ان کی بالنگ کی وجہ سے تھوڑا سا پاکستان کو ایڈوانٹیج اب حاصل ہو رہا ہے. گو کہ وہ پارٹ ٹائم بالر ہیں، ریگولر بالر بھی نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں جو کپتان اور کوچ ان کا بہت زیادہ اندھا دھند اعتماد جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائم ایوب پر، اس کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. اور دو ڈک ان کو دونوں اننگز میں بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہونا یہ کسی بھی اوپنر کے لیے کوئی شان نہیں بات ہے. اور اگر آپ جلدی آپ کی وکٹیں گرتی ہیں خاص طور پر پاور پلے میں تو پھر آنے والے بلے بازوں پر تھوڑا سا پریشر زیادہ پڑ جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے رضوان اور بابر بیٹنگ کیا کرتے تو ہم کہتے تھے کہ یار ان کا سٹرائک ریٹ ہی بہت نیچے ہے، یہ ہر بال کو روک رہے ہیں، رنز نہیں کر پا رہے. لیکن یہ وہی میدان ہے 2022 میں ایشیا کپ میں جب پاکستان کی ٹیم نے کامیابی حاصل کی تھی انڈیا کے خلاف اور بابر اور رضوان نے آخری میں بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کو وکٹری سے ہمکنار کیا تھا. سائم ایوب کے بعد جس طرح کی محمد حارث نے ٹھیک ہے یوسف، اور یہ ایک اور پاکستان کے لیے بری خبر، اکشر پٹیل نے ایک اور وکٹ حاصل کی ہے. کپتان جن سے سب سے زیادہ امیدیں وابستہ تھیں، جن کی ہم ابھی بات بھی کر رہے تھے کہ انہوں نے شاید ڈیسیجن اس لیے لیا بیٹنگ کرنے کا کہ ٹیم پہ پریشر کم آئے اور جو ہم اگر دوبارہ دوسری اننگز میں ہم بیٹنگ کرتے ہیں تو ٹیم پہ پریشر اس طرح کا نہ ہو. لیکن ہم اس سے پہلے دیکھا کہ ان کو ایک موقع بھی ملا، سویپ کرنے گئے تھے اور امپائر نے تو آؤٹ دے دیا تھا لیکن اپیل کی گئی اور پھر وہ اپیل جو ایکشن لیا گیا تھا پاکستان کے حق میں گیا. لیکن ایک بار پھر سے شارٹ جو سلیکشن انہوں نے کھیلی ہے اس پہ کیا کہیں گے یوسف؟ آپ دیکھیں. دیکھیں میں آپ کو وہی بات کر رہا تھا کہ یہ جو وکٹ ہے یہاں پر آپ کو آنکھیں کھول کر بیٹنگ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کوئی پری پلان پر ہٹ کھیلیں گے تو شاٹ ماریں گے تو وہ آپ کو یقینی طور پر نقصان اس کا ہوگا. اور ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے فخر زمان نے بھی آگے بڑھ کر وہاں اس کو لمبی ہٹ لگانے کی کوشش کی. یوسف میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ان کو ایک موقع بھی ملا، پھر ہم یہ دیکھیں کہ 11 گیندیں بھی کھیلی ہیں اور اتنی گیندوں میں کیا T20 گیم میں کیونکہ 120 ٹوٹل گیندیں ہیں، 11 گیندیں آپ نے کھیلی، 12ویں پہ آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور ہیں بھی آپ کپتان پر. دانش چونکہ پاکستانی ٹیم اس وقت انڈر پریشر ہے تو میرے خیال میں یہی ان کے ذہن میں چل رہا ہوگا کہ بطور کپتان وہ تھوڑا سا لمبی ہٹنگ کرنے کی کوشش کرے تاکہ جو ٹیم اس کو پریشر اس کو نکالنے کے مدد دے سکے. لیکن آپ کو بتایا کہ یہ جو وکٹ ہے یہاں پر آپ کو دیکھ کر بیٹنگ کرنا پڑے گی. ہر گیند پر آپ اونچے سٹروکس نہیں کھیل سکتے. آپ چونکہ پاکستان کی 3 وکٹیں پہلے گر چکی تھی، ان کو چاہیے تھا کہ سنگل ڈبل رنز لیتے. ضروری نہیں ہے کہ T20 فارمیٹ میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے ہر گیند پر چوکا یا چھکا لگانا ہے. یہ T20 فارمیٹ میں ہے، اس میں آپ کو سنگل ڈبل کی بھی اتنی اہمیت ہے جتنی ہم ون ڈے اور ٹیسٹ میچز میں سمجھا کرتے ہیں. اگر آپ کو اچھی بال ملے، آپ کو اس پہ آپ اچھا سٹروک کھیلیں گے، ایک یا 2 چوکے لگا لیں، اس کے بعد سنگل یا ڈبل پہ جب تک فوکس نہیں کریں گے، جب تک لمبی پارٹنرشپ نہیں ہوگی، پاکستان کے لیے مسائل بڑھتے جائیں گے. اور مجھے اس وقت جس طرح قسم کی کنڈیشن لگ رہی ہیں، جو بیٹنگ دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ پاکستان کی ٹیم 100 رنز بھی نہ کر پائے. اب ضرورت ہے آنے والے بیٹرز پر بھاری ذمہ بنداری عائد ہوتی ہے. رانا فہیم اشرف ہیں اس میں ہیں، یقینی طور پر اس کے ساتھ دیں گے صاحبزادہ فرحان کا.
तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान को बजाय हिटिंग की तरफ आपको पार्टनरशिप कायम करने पर तवज्जो देना होगी। अगर आप 120 रन भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम करने में कामयाब हो जाती है तो फिर उनको अली ऑन शाहीन शाह अफरीदी समेत तवक्कुआत रखनी चाहिए कि वो शुरू में आकर जो उनके बाती ओपनर्स हैं उनको जल्दी आउट करके पाकिस्तान टीम के लिए थोड़ी सी बेहतर गुंजाइश निकाल सकते हैं कामयाबी के लिए, लेकिन अब गलती की गुंजाइश नहीं है। गलती की गुंजाइश नहीं है। असगर सलीमी, आपकी जानिब आऊँगी, आप कहिएगा क्या देख रहे हैं? एक एक करके विकेटें गिरी हैं और मुसलसल चौथी विकेट गिरी है, शायकीन के तासुरात क्या हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त थोड़ी सी मायूसी भी, शायकीन जो है मायूसी का शिकार हैं और देख रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान की तीसरी और चौथी विकेट गिरी हैं उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी मायूसी है। लेकिन शायकीन का यही कहना है कि पाकिस्तान के पास अभी और भी बैटिंग है, फ़हीम अशरफ है, नवाज़ है और ये किसी वक्त भी क्लिक कर सकते हैं। अभी जिस तरीके से मोहम्मद यूसुफ अंजुम साहब ने भी कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर बॉल पर चौका या छक्का मारें, कंडीशन देखकर, पिच की कंडीशन को देखकर अगर आप खेलेंगे और आखिरी अगर आप 4 या 5 ओवर में जो इंडियन टीम है उनके बॉलर की अच्छी तरह धुलाई कर देते हैं तो वो बैलेंस हो जाता है सारा। तो यहाँ पर बहुत तेज़ खेलने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत इस अमर की है कि मेरिट के मुताबिक खेला जाए। जिस तरीके से बॉल आ रही है उसके मुताबिक अगर आप सिंगल भी हर बॉल पे लेते हैं, डबल लेते हैं और अगर इंडिया की तरफ से कोई जो बॉलर है उनकी तरफ से लूज बॉल आती है तो उसको आप खुल के खेलें, चौका भी लगाएं, छक्का भी लगाएं। लेकिन जो मेरिट पे बॉल है उसको आप मेरिट पे ही खेलेंगे तो आप अपनी विकेटें बचा सकते हैं। अभी थोड़ा सा पाकिस्तान को विकेटें बचाने की ज़रूरत है और यही जो शायकीन है, चूँकि ये शायकीन है, ये शायकीन कम है, क्रिकेट फैन है, क्रिकेट परस्तार है, क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और ये मैं समझता हूँ कि जो लाहौर के जो फैन हैं ये बहुत बड़े मुबस्सर भी हैं और जब ये राय देते हैं बिल्कुल मेरिट पे देते हैं। इनका यही कहना है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा अभी सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, मेरिट पे खेलें, आखिरी 4-5 ओवर है उसमें खुल के खेलें क्योंकि फ़हीम अशरफ बहुत अच्छा खेलते हैं, तेज खेलते हैं, चौके भी लगाते हैं, जो छक्के भी लगाते हैं। ठीक है।